ہے اس کا تیسرا باب 7ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 14ویں آیت تک۔ ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا تیسرا باب اور اس کی 7ویں آیت سے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے تو اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا، تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ ڈائیٹی اور ہدیے میں پس تم سخت ملام ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری ڈائیٹی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اسی سے میرا امتحان کرو، رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور میں تمہاری کارکردگی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ چھڑے گا، جھڑ جائے گا، رب الافواج فرماتا ہے، اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی، کیونکہ تم دل کشا مملکت ہوں گے، رب الافواج فرماتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں، تو بھی تم کہتے ہو ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا؟ تم نے تو کہا خدا کی عبادت کرنا عبث ہے، رب الافواج کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حصول ماتم کرنا لا حاصل ہے۔ کلام اقدس کا بڑا سنا گیا ہم سب اپنے بھائی سے برکت ہو، آمین۔ شکریہ۔ 400 سال ہے تقریباً، اور خدا نے بنی اسرائیل سے 400 سال تک کلام نہیں کیا، اور 400 سال خدا ناراض رہا بنی اسرائیل سے، کیونکہ بنی اسرائیل خدا کی بات نہیں تھے مانتے، اس کی سنتے نہیں تھے، اس کی فرما برداری نہیں کرتے تھے، اس لیے خدا ناراض ہو گیا، اور 400 سال تک خدا نے کلام نہیں کیا۔ جب یوحنا نبی، جو یوحنا بیپتسمہ دینے والے کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ جب آیا، لکھا متی کے انجیل میں اس نے بیابان میں منادی کی، دریا یردن پر اس نے منادی کی، تو پھر اسرائیلی اس کے پاس آئے توبہ کرنے کے لیے، بیپتسمہ لینے کے لیے، تو یوحنا نبی نے بڑے سخت الفاظ ان کو کہے، اے سام کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ نرم گال لے کے سخت گال لے، بڑی سخت بات، اے سام کے بچوں۔ لیکن انہوں نے مائنڈ نہیں کیا، غصہ نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ خدا کی آواز سننے کے منتظر تھے، بے چین تھے، اور ان کو پتا تھا خدا ناراض ہو، اس لیے انہوں نے غصہ نہیں کیا تھا، اور بڑی سخت بات یوحنا نبی نے کہی۔ لیکن ملاکی نبی بھی بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑی سخت بات کہتا ہے، اور خدا کسی بات کا تقاضا کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، اور کہتا ہے کھلے الفاظ میں، تم یہ کرو، تم نے میرے لیے یہ نہیں کیا۔ اور ہفتہ رات ہم نے سنا صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف ہو، تمہارے باپ دادا بھی میری بات نہیں سنتے تھے اور تم بھی نہیں سن رہے، اور خدا کہتا آپ میری طرف کیا کرو، واپس آؤ، رجوع لاؤ، اور میں پھر تمہاری طرف آؤں گا۔ اور خدا کس بات پر ان کو لانا چاہتا ہے؟ خدا سوال سے شروع کرتا ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ اور پھر خدا خود ہی کلام کرتے کہتا ہے، تم نے مجھ کو ٹھگا ہے،
اور سوچنا شروع ہو گیا ہوتے کہ اس خیال سے خدا نے وہ بات بھی بتا دی کہ تم نے بے یکی اور ہدیے میں تم نے مجھے ٹھگا. اور کسی خادم نے ایک کلام سناتے ہوئے کہا کہ خدا کو کوئی شخص ٹھگ نہیں سکتا، خدا کو کوئی شخص دعویٰ نہیں لگا سکتا، اور خدا کو کوئی شخص فریب نہیں دے سکتا. لیکن یہاں خدا کہہ رہا ہے تم نے مجھے فریب دیا، تم نے مجھے لوٹا ہے، ٹھگا ہے. اور دو باتیں خدا کہہ رہا ہے، بے یکی اور ہدیہ، دو باتیں. اور بھی ہدیے جات ہیں. کبھی کبھار ہم ایک ہدیہ دینے کے بعد سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن خدا ایک ہی نہیں بلکہ بہت ساری باتوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور کہتا ہے خدا یہ کام کرو، اور خدا سوچ دیتا ہے. اور پھر لکھا ہے خدا بڑے سخت بات کرتا ہے، بس تم سخت ملاؤن ہوئے. ملاؤن کا مطلب ہے بے برکت. اور کسی پر جب لعنت کرتے ہیں تو اس کو بے برکت بناتے ہیں، اور اس کی برکت کو کینسل کرتے ہیں، اس کی بلیسنگ کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اس کو بولتے ملاؤن. اور خدا نے کہا تم سخت ملاؤن. نرم بات نہیں خدا نے کی. کیوں؟ تم مجھے ٹھگتے، میری ڈیمانڈ یا میرا تقاضا پورا نہیں کرتے. اور پھر خدا کہتا ہے ایک شخص نے نہیں بلکہ ساری قوم نے مجھے ٹھگا ہے. خدا کو کیا پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں. خدا جسٹ فرما بردار دیکھنا چاہتا. خدا چاہتا ہے جو کچھ میں کہوں وہ میرے لوگ پورا کریں. نہ خدا کو ضرورت ہے اور فائدہ ہے کہ ہم عبادت کریں، ہمارے عبادت کرنے سے خدا کو فائدہ نہیں ہوگا. نہ خدا کو فائدہ ہے ہمارے ہدیہ جات دینے سے، خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن خدا چاہتا ہے جو کچھ میں کہوں، جو کچھ میں بولوں، جو کچھ میں بنی اسرائیل کو حکم دوں وہ اس پر عمل پیرا ہو، اس میں وہ فرما برداری کرے. جسٹ یہ تقاضا ہے. اس لیے مختلف آئین اور مختلف طریقوں سے خدا کلام کرتے ہوئے بتاتا ہے تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو. کبھی خدا کہتا ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تھا تو وہ تیری روٹی اور پانی پر کیا دے گا؟ برکت دے گا. بیماری تیرے پیٹ سے کیا کرے گا؟ دور کرے گا. خدا کو عبادت سے فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جس خدا چاہتا ہے اس کے لوگ فرما برداری کریں. اور یہاں خدا کہتا ہے تم سخت ملاؤن ہو، تم بڑے بے برکت، تمہاری بلیسنگ کو میں نے اسٹاپ کر دیا، روک دیا ہے کیونکہ تم میری بات نہیں مانتے. اور نیچے خدا اس کا حل بتا. خدا کے سوال کا جواب کہیں سے بات نہیں ملے، کہیں بات سے نہیں مل سکتا. خدا ہمیں ہر بات کا جواب دیتا ہے، حل بتاتا ہے، ہر مشکل میں سے نکلنے کی راہ بتاتا ہے. آگے نکلنا ایمان بخش کا کام. اور خدا کہتا ہے پوری بے یکی کہاں لاؤ؟ ذخیرہ خانہ میں، تاکہ میرے گھر میں کیا ہو؟ خوراک ہو. اسی سے میرا کیا کرو؟ امتحان کرو. میں آسمان کے نیچے کھول کے برکت دے برساتا ہوں کہ خدا کے تو میرا امتحان کرو. اور پھر خدا کہتے ہیں اس قدر بلیسنگ ہوگی کہ تمہارے پاس رکھنے کی یہ جگہ نہ رہے گی. اس قدر کثرت کی بلیسنگ میں جاری کر دوں گا، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا. تمہاری زمین کا حاصل برباد نہ کرے، تمہارے کارستانوں کا پھل کچا نہ چڑھے. رب الفاظ فرماتا ہے اور سب قومیں تم کو کیا کہیں گی؟ مبارک کہیں گی، بابرکت کہیں گی. دنیا کی قومیں کہیں گی یہ قوم بڑی بابرکت قوم ہے. لوگ کہیں گے یہ شخص بڑا بابرکت شخص ہے. دوسرے کہیں گے یہ شخص بابرکت شخص ہے، کو خدا نے بڑی بلیسنگ دی ہوئی ہے. لیکن اس کا راز، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ خدا نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل پیرا ہو، اور خدا ڈیمانڈ کرتا ہے.
تو جس قدر خدا کی آواز کو سنیں گے اور اس کی فرما برداری کریں گے اسی قدر ہمارے لیے بلیسنگ جاری ہوگی. آسان نہیں ہے ہمارے لیے کسی جگہ بیج بونا، خدا کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن خدا اسی سے ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے، امتحان کرتا ہے کیا میری بات مانتے ہیں کہ نہیں. تو جو شخص بات مان جائے گا اس کے لیے بلیسنگ جاری ہو جائے گی. یہ خدا نے کہا ہے، کسی انسان نے نہیں کہا. خدا کی آواز، خدا کے الفاظ ہے، خدا نے کلام کیا ہے اور خدا بولتا ہے اور اس نے کہا مجھے آزما کر دیکھو. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں ہمارے حالات بڑے نازک ہیں یا بڑے مسائل میں ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے. خدا نے ہمیں سکھایا ہے مختلف کردار کے وسیلہ سے. ایک شلیمی عورت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، وہ بیوہ تھی اور لکھ ہے ایلیا نبی اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے مجھے روٹی دے، اور اس نے کہا میرے پاس کتنا آٹا ہے. سنی کہانی نہیں، کتنا آٹا ہے؟ میرے پاس مٹھی بھر آٹا ہے اور ٹوکری میں تھوڑا سا تیل ہے. میں یہ لکڑیاں چن رہی ہوں اور میں چنوں گی اور جا کے وہ پکاؤں گی، میں اور بیٹا کھائیں گے. جب کھائیں گے اس کے بعد ختم ہو جائے گا، قحط بہت زیادہ ہے اور ہم مر جائیں گے. خدا کے خادم نے کیا کہا، نبی نے کیا کہا، پہلے کس کے لیے لا؟ پہلے میرے لیے، پھر تو یہ کرنا. اور اس خاتون نے، اس خدا کی بندی نے خدا کے خادم کی بات مانی اور اس نے سب سے پہلے نبی کی بات مانی اور نبی کو اس نے لا کر دیا. نبی نے جو بلیسنگ جاری کی وہ آج بھی بائبل مقدس میں درج ہے. اس کی بلیسنگ آج تک کبھی نہیں رکی اور لوگ، ہزاروں لاکھ لوگ اس کی اس فرما برداری کے وسیلے پر کر پاتے ہیں. نبی کا جتنے بھی برتن تو لے سکتی ہے لے، اور اندر کمرے میں باندھ کر اس کو انگیلنا شروع کر دے. اور لکھ کر بڑے برتن اس نے لیے اور انگیلتی رہی. جب برتن ختم ہو گئے اور تیل بھی ختم ہو گئے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں؟ ہم ابھی اس مہینے، اس سال خدا کے لیے کچھ کر نہیں پاتے. خدا ہمارا امتحان کرتا ہے حالات ٹائٹ کر کے اور حالات نازک کر کے، ہمیں ہمارے کام کو سٹارٹ کر کے خدا ہمارا ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ان حالات میں میری بات سنتے ہیں کہ نہیں. اس لیے یہاں خدا تقاضا کرتا ہے پوری کی ذخیرہ خانے میں لاؤ، ٹھگیے اور بے یقین میں تم نے ہمیں ٹھگا ہے اور بہت احتیاجات ہیں، ہم ایک پہ گزارا کرتے ہیں. یا ہم ڈیلیگی دینا شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ نہیں دیتے کوئی اور اپنی مرضی سے شکر گزاری یا ہدیہ دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں سارا کچھ کریں، لیکن خدا اللہ کی ڈیمانڈ کرتا ہے. بنی اسرائیل کتنی قسم کی قربانیاں پیش کرتے تھے تقریباً، اور بھی، لیکن مین جو تھی 5 قربانیاں خدا کی حضوری میں ان کو دینا پڑی اور ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. جو شخص خدا کے لیے اپنے آپ کو دینے کے لیے پیش کرے گا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ خدا کہتا ہے، انسان نہیں کہتا. پچھلے سنڈے جس چرچ میں تھا میں، اور وہ ہمارے تنظیم کے چیئرمین ہیں اور اپنا چرچ نہیں ان کا، اپنا اتنا سا چرچ ہے پلانٹس میں وہ پورے نہیں آتے. ہر ایک کمیونٹی ہال میں وہ عبادت کرتے ہیں اور میرے خیال میں 100 خاندان ہوگا. سب سے زیادہ کی جو ہیڈ آفس بیچتے ہیں وہ بیچتے میرے خیال میں 30-35 ہزار پر منتھ وہ ہیڈ آفس بیچتے. کتنی ایسیا ہے؟ چھوٹی سی، اوپر چلی گرتا. لوگ اس چرچ میں دیتے ہیں اور کثرت سے دیتے ہیں اور ان کے پاس کمی ہے. اور پادری صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اس چھوٹی سی کلیسیا نے 12 چرچ تعمیر کیے. کتنے چرچ بنائے ہیں؟ آپ بھی اپنے کو جگہ نہیں ہونا کو تو چرچ کتنے بنائے؟ 12 چرچ.
ایک جو چرچ نے بنایا اس کے 10 بندے جگہ ہے جو اس کلیسیا نے اپنے ہدیہ جال سے بنایا، اور 12 چرچ اور جہاں جہاں بھی چرچ موجود ہے اس کی بلیسنگ اس کلیسیا کے لیے آج بھی موجود ہے۔ تو مجھے کہہ رہے تھے کیا کوئی کسی یہ کام کر سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں کرتا، بڑا مشکل۔ تھی اپنی چرچ نہ بنا سانو دے دو پیسے دانا کیسے، بہت مشکل۔ لیکن اس کلیسیا کی ویژن یا رویا یا خدمت دیکھیں، اس کلیسیا نے اپنے بعد 12 لوگوں کو تیار کیا، 12 خدام کو تیار کیا اور ان کے لیے جگہ خریدی، چرچ بنائے اور وہاں کلیسیا قائم ہے، اور ان کی بلیسنگ آج بھی کثرت سے موجود ہے۔ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں خدا نے جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ ہے، اور خدا کی آواز ہے آج جس قدر تم اپنی مٹھی کھولتے اسی قدر میں تمہارے لیے کھولوں گا۔ اپنا پیمانہ داب کر ناپ کر تو تمہیں بھی اسی طرح ہی ملے گا۔ اس لیے خدا تقاضا کرتا ہے اور اس کی بلیسنگ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ تجربہ کریں، اس بیوہ کے پاس کتنی دمڑیاں تھیں، کتنی ڈال دی اس نے؟ آسان نہیں، میں نہیں کہوں گا اس کے ساتھ ہے تو اپنی سے کھانا سی کچھ، لیکن اس کی فرما برداری دیکھیں، اس خاتون نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، اس نے خدا کی فرما برداری کی ہے، اور لکھا نہیں بائبل میں، لیکن اس کے پاس میں کہوں گا کمی نہیں ہو سکتی، کمی نہیں ہوگی اس کے پاس۔ اور یسوع مسیح نے اقرار کیا اور یسوع مسیح نے فرمایا اس خاتون نے، اس بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے۔ کیسے سب؟ جو کچھ اس کے پاس اس نے دے دی۔ تو جس قدر خدا کی حضوری میں بیج بوئیں گے، خدا کے کھیت میں بویا گیا بیج کبھی ضائع نہیں جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس قدر آگے بڑھ سکتے ہیں، کس قدر بڑھ کر مالی طور پر ہو سکتے ہیں جب خدا کی بات کو سنیں گے۔ اس نے کہا مجھے آزما کر دیکھو، میرا امتحان کرو، میں اس کے عوض میں کیا دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، فیملی ہے، اس کی فیکٹری نہیں ہے، اس نے خیالی چرچ میں میرے خیال میں کم از کم 1.5 لاکھ کا اے سی ہوگا لگوایا، فیکٹری نہیں اس کی، اور 50,000 کنیکشن ہے 3 فیز کا، وہ بھی اس نے لگوایا اے سی کی۔ کمی ہوئے گی انہوں کوئی؟ فیکٹری کا مالک نہیں، جسٹ اس کی ورکشاپ۔ تو رومن کہتے ہیں جب بھی میں نے اس کو کہا یہ پروگرام ہے، یہ ہدیہ دینا، تو اس نے صحیح دی۔ تو میں صبح بھی ان کے گھر میں وزٹ میں نے کیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس شخص کی زندگی میں کمی نہیں ہے کسی جو دے پیسے، ہو سکتا اس وقت کہ 1.5 لاکھ میٹر آنے میں جگہ لے لینا، یا میں اپنے گھر کو ٹھیک کر لوں گا، میرے بچے بھی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، سوچ آ سکتی ہے اور آنی چاہیے۔ لیکن اس شخص نے ترجیح کس کو دی؟ خدا کو ترجیح دی، اور میں کہوں گا اس کی زندگی میں مالی بلیسنگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب انتظامیہ کہہ رہی تھی نہیں اس لیے لگانا، بل بڑھانا ہے، میں چرچ انتظامیہ کی آواز تھی، اس نے کہا بل بھی میں دے دوں گا، آپ لگوائیں۔ اس لیے جس قدر خدا کی حضوری میں آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے، خدا کا آسمان کھل جائے گا، ورنہ خدا بڑی سختی سے کلام کرتا ہے، وہ ہم سنیں یا نہ سنیں، اور ہمارے دینے سے نہ دینے سے خدا کو فائدہ نہیں۔ کس کو فائدہ ہے؟ ایک آیت پڑھیں گے، ہمارے عبادت کرنے یا نہ کرنے سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن خدا چاہتا ہے ہم بابرکت ہو۔ ایوب کی کتاب اس کا 35واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اگر تو گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا بگاڑتا ہے، اگر تیری تقصیریں بڑھ جائیں تو تو اس کا کیا کرتا ہے، اگر تو صادق ہے
تو اس کو کیا دے دیتا ہے، یا تیرے ہاتھ سے کیا اسے کیا دے جاتا ہے؟ اگر ہم خدا کو بڑا دینا کثرت سے دیتے ہیں، خدا کو کوئی فائدہ نہیں، کیا ہوگا؟